خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا ہے، ادارہ رہبر۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کیسے محتاط اور متقی انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی بلند صفات عطا فرمائی تھی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یعد فی حسن السیرت والقیام بالقسط مع جدہ لامہ عمر بن الخطاب، کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عدل و انصاف کے معاملے میں، بلند اخلاق کے معاملے میں، بہترین کردار کے معاملے میں اپنے جد امجد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے درجے میں شمار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ وفی العلم مع الزہری، اور علم میں اتنا اونچا مقام ان کو حاصل ہے کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جیسی اونچی شخصیت کے ساتھ ان کا شمار ہوتا ہے۔ وفی الزہد مع الحسن البصری، اور زہد میں، تقوی میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم پلہ خیال کیے جاتے ہیں۔ اتنے بڑے شخص تھے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ 40 سال کی عمر انہوں نے پائی، مختصر عمر پائی، زہر دے دیا گیا تھا، اسی کی وجہ سے شہید ہوئے۔ خلافت کی مدت بھی بہت مختصر ہے، لیکن اللہ نے ان کے ذریعے سے عدل و انصاف کا وہ نمونہ دنیا کو ایک مرتبہ پھر دکھایا جو خلفائے راشدین کے زمانے کا تر امتیاز تھا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو دینی مزاج کے ساتھ پروان چڑھایا، ان کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کیا، روکھی سوکھی کھلا کر ان کو قناعت کا درس دیا۔ خلیفہ وقت ہیں، لیکن اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کے سلسلے میں بہت ہی حساس ہیں۔ ایک پیسہ بھی حرام کا یا بیت المال کا اپنی آل و اولاد کے استعمال میں انہوں نے نہیں آنے دیا۔ یہاں تک کہ جب ان کے انتقال کا وقت تھا، مسلمہ ابن عبد الملک جو ان کے برادر نسبتی ہیں، وہ ملاقات کے لیے آئے۔ بیماری کی شدت کی وجہ سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ امیر المومنین، آپ نے زندگی میں تو اپنے بچوں کو مال و زر سے کوئی حصہ نہیں دیا، اب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کی آل و اولاد مفلس ہے، کم از کم اب اس آخری وقت میں مجھ کو اور مجھ جیسے کچھ اور لوگوں کو وصیت کرتے جائیے کہ وہ آپ کی آل و اولاد کا خیال رکھیں، ان کی کفالت کریں، ان کی نگہداشت کریں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بستر پر لیٹے ہیں، اٹھنے کی سکت بھی نہیں ہے، لیکن اشارہ کیا کہ مجھ کو اٹھا کر بٹھایا جائے۔ اٹھا کر بٹھایا گیا، پھر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی اولاد کو کے سلسلے میں وصیت کر جاؤں، اور یہ کہ میں نے اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں کچھ نہیں دیا۔ سن لیجئے کہ جو اولاد کا حق تھا وہ میں نے ان کو دیا، لیکن جو ان کا حق نہیں تھا وہ میں نے ہرگز ان کو نہیں دیا، اور یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا تھا کہ میں دوسروں کے حق چھین کر اپنی اولاد کو دے دوں۔ جہاں تک کفالت کے سلسلے میں وصیت کی بات ہے تو میں کسی کو وصیت نہیں کروں گا، ان کے لیے، ان کی کفالت کے لیے اللہ کافی ہے، ان کی سرپرستی کے لیے اللہ کافی ہے۔ اگر میری اولاد نیک ہوگی تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ان کو ہرگز محروم نہیں کرے گا، اور اگر میری اولاد نافرمان نکلی، میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے میرے مال کے ذریعے گناہ کے کام کریں۔ پھر اپنی آل و اولاد کو بلایا، بچے کم عمر تھے، ان کو بلایا، اپنے بچوں پر نظر پڑی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ ارشاد فرمایا کہ میرے بچوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، تم کو مفلس چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس حالت میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سن لو، میں تمہارے لیے بہت سارا خیر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور
یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے سامنے دو راستے تھے، ایک یہ کہ تم مال و زر اور آسائشوں میں اور نعمتوں میں رہتے اور میں جہنم کا ایندھن بنا دیا جاتا، دوسرا راستہ یہ تھا کہ تم کچھ تکلیف اٹھا لیتے اور میں جنت میں ڈال دیا جاتا۔ میں نے اسی راستے کو چنا ہے، میں نے اسی راستے کو منتخب کیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا جاؤ، اللہ تمہارا نگہبان ہے، اللہ تمہارا محافظ ہے، جاؤ اللہ تم کو روزی دے گا۔ یہ ارشاد فرما کر اپنی اولاد کو رخصت کیا۔ کیسی تربیت ہے، اور آخری وقت میں بھی کیسی قیمتی نصیحت اپنی اولاد کو فرمائی۔ یہ بھی کہا کہ اللہ اگر میری اولاد نیک ہوگی تو اللہ ان کی کفالت فرمائے گا۔ آخری وقت میں کہا جاؤ اللہ تم کو روزی دے گا۔ اللہ نے ان کی اس دعا کو رائے گاہ نہیں جانے دیا، ان کے الفاظ کی اللہ نے لاج رکھ لی، ان کی آل و اولاد کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر پوتے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن قاسم ابن محمد ابن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق کے پر پوتے ہیں، عالم تھے، بزرگ تھے۔ عباسی خلیفہ منصور نے ایک موقع پر ان سے کہا کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن قاسم نے فرمایا کون سی نصیحت چاہتے ہو، آنکھوں دیکھی نصیحت یا سنی سنائی نصیحت؟ تو وہ کہنے لگے کہ آپ کی آنکھوں دیکھی کوئی نصیحت ہو تو بہت اچھا ہے۔ حضرت عبد الرحمن نے فرمایا آنکھوں دیکھی نصیحت سننا چاہتے ہو تو سنو۔ جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے پیچھے 11 بیٹے چھوڑے اور ان کا ترکہ کل 17 دینار تھا۔ 17 دینار ان کی وراثت تھی۔ ان کے کفن پر 5 دینار خرچ ہوئے۔ 2 دینار میں ان کے لیے قبر کی زمین خریدی گئی۔ باقی بچی ہوئی رقم بچوں پر تقسیم ہوئی تو ایک ایک بیٹے کو 19 درہم ملے، صرف 19 درہم۔ آپ سوچئے جیسے آج کا 19 روپیہ ہے، 19 روپے ایک ایک بیٹے کو وراثت میں ملے بس۔ اور جب ہشام ابن عبد الملک کا انتقال ہوا، ہشام ابن عبد الملک یہ بھی خلیفہ ہوئے، بنو امیہ کے لوگوں میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے چچا زاد بھائی ہوئے۔ ہشام ابن عبد الملک ابن مروان کے بیٹے ہیں ہشام۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹوں میں جو وراثت تقسیم ہوئی وہ 10 لاکھ دینار تھی، ایک ایک بیٹے کو 10 لاکھ دینار ملا۔ اتنی بڑی رقم ایک ایک بیٹے کے حصے میں آئی۔ پھر حضرت عبد الرحمن نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیٹا اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے دے رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو 100 گھوڑے عطیے میں دے رہا ہے۔ اور ہشام ابن عبد الملک جس کے بیٹوں کو 10 لاکھ دینار ملا تھا، ان میں سے ایک بیٹے کو میں نے دیکھا کہ لوگ اس پر ترس کھا کر اس کو صدقہ دے رہے ہیں، یعنی جن کو 19 درہم ملا تھا ان کو اللہ نے یہ وسعت عطا کی کہ 100 گھوڑے وہ اللہ کے راستے میں ایک وقت میں صدقہ کر رہے ہیں، اور جن کو 10 لاکھ دینار ملا تھا وہ ایسی قابل رحم حالت میں آگئے کہ لوگ ان کو صدقہ دے رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ یہ زمانے کا یہ کیسا انقلاب ہے، اور یہ واقعہ کیسا درس نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں، محتاج بندوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا، ان کی اولاد کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اور جو لوگ سرکشی کے اور بغاوت کے اور بے احتیاطی کے راستے پر چلتے ہیں، وہ بہت مال والے بھی ہوں، اقتدار والے بھی ہوں، گنجائش اور وسعت والے بھی ہوں، تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتا ہے اور ان کو ان کے اعمال کے سپرد فرما دیتا ہے۔ ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا